کوہستان نمک کی جگہ کسی دور میں ایک لامتناہی سمندر پھیلا ہوا تھا۔ کوہستان نمک کی جگہ کسی دور میں ایک لامتناہی سمندر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے واضح آثار آج سمندر کا نام سلسلے میں نظر آتے ہیں۔ اس کے واضح آثار دادن خان کے نزدیک جہلم کا ایک وسیع حصہ کوہستان نمک اور اس کے دادن خان کے نزدیک جہلم کا ایک وسیع حصہ کوہستان نمک پہاڑی سلسلے ضلع جہلم میں سون سیکٹر سے لاوا کے گاؤں یہ پہاڑی سلسلے ضلع جہلم میں سون سیکٹر جنوب مغربی سے داخل ہو کر یہ پہاڑی سلسلے پنڈ دادن خان میں جنوب مغربی سمت سے تمام ضلع پہاڑی سلسلے پنڈ دادن خان میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلے تمام ضلع سے دو الگ متوازی سلسلوں کی طرح چلتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلے جہلم میں دو الگ متوازی سلسلوں کی طرح چلتے ہیں۔ پنڈ دادن خان کے نزدیک یہ متوازی سلسلے اچانک اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں۔ پنڈ دادن خان کے نزدیک یہ متوازی پہاڑی سلسلے اچانک اپنا رخ جہلم کے بلند ترین مقام شمالی پہاڑی سلسلہ ضلع جہلم کے بلند ترین مقام چیل ابدال تک جا پل کھا کر جنوب کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ چیل جہلم کی سب سے بلند ابدال تک جا پہنچتا ہے، جس کی بلندی 1130 چیل جہلم کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ اس پہاڑی کے عقب میں جنوبی سلسلہ کو 8 کلومیٹر تک بڑھتا ہوا اس پہاڑی کے عقب میں جنوبی سلسلہ کو 8 کلومیٹر یہاں سے یہ شمال کی طرف اور شریف تک پہنچ جاتا ہے، جہاں آگے جا کر اس کے یہاں سے یہ شمال کی طرف برساتی نالا بنہا جہاں آگے جا کر اس کے راستے میں مشہور برساتی نالا اس سے آگے ایک وسیع میدان ساحل جو وادی بگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے آگے ایک وسیع میدان ساحل اس پہاڑی سلسلے کے ساتھ کوہستان نمک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے ساتھ یہی وہ پہاڑی سلسلہ ہے جہاں مہابھارت کے اہم کردار یعنی یہی وہ پہاڑی سلسلہ ہے جہاں مہابھارت کے اہم کردار یعنی پانڈو بھائیوں نے اپنی چلا بتنی کا دور اس کی تفاصیل ناظرین کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ اس کی تفاصیل ناظرین کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث کی معتبر روایات کے مطابق سنسکرت کی قدیم آغاز آفرینش معتبر روایات کے مطابق اسلاف ہی آغاز آفرینش سے کورموں اور پانڈووں کے سلطنت کی بھاگ دوڑ نسل در نسل اسی خاندان میں رہی اور یہ سلسلہ سلطنت کی بھاگ دوڑ نسل در نسل اسی خاندان میں رہی اور یہ سلسلہ پانڈووں کے دادا جب یہ راجہ فوت ہوا تو چتر ویریا تک نہیں تھے پہنچا۔ عمرائے دربار نے جب یہ راجہ فوت ہوا تو سوامی بیاس سے جو تمام عمرائے دربار نے آپس میں مشورہ کر کے سوامی بیاس سے جو تمام رشی منوں کا پیشوا تھا۔ اس نے ہندوؤں کے آئین کے مطابق راجہ کی بیوہ رانیوں سے شادی کی جن سے اس نے ہندوؤں کے آئین کے مطابق راجہ کی بیوہ رانیوں سے شادی کی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ تاریخی حوالوں سے اختلاف موجود ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ تاریخی حوالوں سے اختلاف اور طرح سے بیان کرتے ہیں۔ کچھ تاریخی مگر اس کا لب لباب کو کسی اور طرح سے بیان کرتے ہیں مگر اس کا لب لباب